شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الرحمن کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ کر لو۔ یہ تسبیح جادو ٹونے بندش ختم کر کے انسان کے گھر میں دولت اور رزق لاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہی سورۃ الرحمن کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا اور آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی جھگڑے، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ آج آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کو وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ تو آج ہی سورۃ الرحمن کی اس ایک آیت کا وظیفہ کر لیں اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ کی تمام مشکلات، تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور نام یا رحمان کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو اس طاقتور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اگر اس صورت کی ایک آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور عزت کی فراوانی ملے گی۔ یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، آج تمام کام چھوڑ کر یہ ایک آیت کا وظیفہ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جائیں لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ پیسہ انسان کی ضرورت ہے اور پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے جو آپ کی پریشانی، آپ کے مسائل، آپ کی تنگ دستیوں کو حل کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیں بس ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ انسان کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا، اسے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار سے برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو دوسرے دن بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ الرحمن، جس کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے، اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، احباب، یہ سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم ان سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور سورۃ الرحمن ہمیں یہ یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو،
یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو ضرر اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ یہ دلوں کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور اثاثوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی اچھے جواب دیتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے یہ سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے بہتر اور فضیلت والی بات یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، جیسا کہ نماز کے آخر میں، اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد، اور ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے،
اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج لیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، یا آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے اس کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین محترم وہ وظیفہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، یہ خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھیے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص الخاص وظیفہ ہے اب آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ نے اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھنا ہے اور ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی مکمل پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے تو عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کرنا ہے۔ 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ ہی یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کے گوش گزار کر دینی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ خیال رکھیے کہ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے، اور یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے بداعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کا ایسا اخلاق ہے، اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا دل، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت و اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور غم دور کرنا ہے۔ سورۃ الرحمن میں 31 بار ذکر فرمایا، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راست کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی انشاءاللہ ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا تمام جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے ہر ایک کا رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم انسان جانوروں سے گئے گزرے نہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ بتایا۔ ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو بندے ایک بڑا سا برتن لے آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بندے کھانا دے کر چلے گئے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھانا کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بچا ہوا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ وہ وقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ دو آدمی کھانا لے کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا انتہائی مزیدار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے اور ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف عمدہ بندہ روانہ کیا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا عنایت فرما دیں۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اسی لیے میں آپ کو بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا ہے جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ جب آپ اللہ رب العزت پر اس حد تک یقین کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ کے لیے وہاں سے بندوبست فرماتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجئے اور اپنی تمام ضروریات اس رب کے آگے رکھ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی وہ ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت نام یا رحمن ہدیۃً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔